موقع ہی ایسا ہے اور یقینی طور پر اس وقت پوری پاکستانی قوم کی نظریں اور ظاہر ہے کہ دنیا کی بھی توجہ کا مرکز ہے کہ پاکستان میں یہ جو آج الیکشن ہوا ہے اس کے کیا رزلٹس آ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں سے رزلٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں ابھی تک جو سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے جی این این کے توسط سے کہ سب سے پہلے بھی آپ تک رزلٹ پہنچائیں، اور کوشش یہ ہے کہ مصدقہ اطلاعات اور مصدقہ جو خبریں آ رہی ہیں وہی آپ تک پہنچائیں۔ تو ابھی تک بڑے زبردست قسم کے رزلٹس ہیں، زیادہ تر حلقوں میں آزاد امیدوار جن کو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہے وہ ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں۔ کے پی میں کافی بہتر پوزیشن ہے ان کی، پنجاب میں کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس آگے نظر آ رہے ہیں۔ تو اوور اینڈ آل اچھا آج کا دن رہا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہتر رزلٹس اب آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ پرامن ماحول میں آلموسٹ ساری جو پولنگ ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پورا دن انٹرنیٹ اور فون سروس چونکہ بند رکھی گئی ہے وہ دہشت گردی کے خطروں کے پیش نظر، لیکن ابھی تک کھولی کیوں نہیں گئی یہ بہت تشویشناک سا معاملہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس چیز پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں۔ ایک چیز کو مشکوک آخر کیوں کرنا؟ اب دہشت گردی کا خطرہ تھا، پولنگ کے وقت تک تھا، اینی ویز اب سے کچھ دیر پہلے وزارت داخلہ نے تو یہ کہا تھا کہ کھلنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ پورے ملک کے اندر سیلولر نیٹ ورک، لیکن ایز وی سپیک ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ سبینہ کہ پریلیمنری ریزلٹس ہیں ابھی تک 20-30% تک، تو اس سے ایک غیر حتمی ہے لیکن ٹرینڈ پتہ چل آئیڈیا ہو جاتا ہے، ہاں آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سو ناؤ از دیٹ ٹائم رائٹ۔ ہمارے پاس جی زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف حمید بھٹی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ فریہ ادریس صاحبہ، سعید قاضی صاحب، عمران یعقوب خان صاحب اور جنید سلیم صاحب، اور اس کے ساتھ مختلف گیسٹ ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے ٹرانسمیشن میں۔ کوشش کریں گے کہ کچھ رزلٹ کو انالائز بھی کریں اور مزید جو اپڈیٹس آئیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں، لیکن ابھی تک کے نتائج کیا کافی حد تک حیران کن ہیں، کس کے لیے شاکنگ ہیں اور کس کے لیے کچھ ورنگ ہیں، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ایک اوور آل ان سے اوپینین بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی پارٹیسپینٹس کے ساتھ بھی جائیں گے۔ جی بھٹی صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے سر کیا ریزلٹس آ رہے ہیں یہ ایکسپیکٹڈ تھے یا کوئی جھٹکے شٹکے لگ رہے ہیں ادھر ادھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سمینہ، جو مسلم لیگ نون جیسے دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم وزیر اعظم بن گئے ہیں، کل پرسوں انہوں نے اشتہارات بھی اور خبریں بھی ویسی ہی لگوائیں اور ان کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے برعکس جو زمینی حقائق آج پورے ملک میں دیکھے گئے اس سے بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ عوام نے بانی پی ٹی آئی کی کال پر جا کے اپنا پورا ووٹ ڈالنے کا حق ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے شاید اب رزلٹ آنا بھی تھوڑا سا سلو ہو گئے ہیں۔ اچانک جو ابتدائی طور پر تمام میڈیا نے جو کور کیے اس میں واضح برتری بظاہر بادی النظر میں جتنے نتائج آئے تھے کم آئے تھے، یقیناً ان سے حتمی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن پی ٹی آئی آگے جا رہی تھی بہت سارے حلقوں میں، بے شمار حلقوں میں، اور سندھ میں تو توقع کے مطابق پیپلز پارٹی جا رہی تھی اب، لیکن حتمی فیصلہ یقیناً الیکشن کمیشن کے نتائج پر ہی ہوگا۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ عوام نے نکل کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے کہ انہوں نے پچھلے 20 ماہ میں جو جبر ظلم ناانصافی ہوئی تھی اس کا بدلہ ووٹ کی پرچی سے دے دیا ہے۔ اب نتائج کا آپ کو بھی انتظار ہے، ہمیں بھی انتظار ہے اور پوری قوم کو انتظار ہے۔ بھٹی صاحب، ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو امیدواران ہوتے ہیں ان کا ایک حق بھی ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے اس وقت کی خاص طور پہ کہ وہ رابطہ کر سکے اپنے پولنگ ایجنٹس کے ساتھ۔ سیلولر سروس ابھی تک کھولی نہیں گئی، اس کی کوئی منطق آپ کو سمجھ آتی ہے؟ جی اکبر، سوری آپ نے سوال ذرا دوبارہ کر سکتے ہیں؟ جی میں پوچھ رہا تھا سر کہ یہ جو ٹیلی فون ابھی تک بند ہے، انٹرنیٹ ابھی تک نہیں چل رہا، امیدواران اپنے پولنگ ایجنٹس کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ سے بڑے سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی منطق کیا ہے؟ کیوں ابھی تک نہیں کھولا جا رہا ہے؟ یہ نہایت نامناسب طریقہ ہے۔ حکومت نے جس کو بھی انٹرنیٹ اور موبائل کا بند کرنے کا مشورہ دیا تھا وہ نگران حکومت کا دشمن تھا۔ اس میں لوگوں کو بے شمار مشکلات ہوئی ہیں، کیونکہ وہ 8300 پہ کرتے تھے، نمبر لے لیتے تھے، وہ لوکیشن دیکھ لیتے تھے، چلے جاتے تھے، اور اس کا بند کرنے کا نتیجہ عوام کو مشکلات ہوئی اور الیکشن کمیشن کو بھی مشکلات ہوگی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی منطق ہے۔ جیسے کہہ رہے تھے دہشت گردی کا خطرہ ہے، اللہ رحم کرے، دہشت گردی کوئی موبائل فون بند کرنے سے تو کبھی ختم نہیں ہوئی، ہم نے تو ہسٹری میں نہیں دیکھا کہ کبھی ختم ہوئی ہو، اور الیکشن کے دن پہ آپ ایک خود ہیلپ لائن دے رہے ہیں 8300 اور اسی کو بند کرا رہے ہیں۔ اور بعض جگہ پہ یہ بھی شکایت آئی کہ ایک خاص جماعت کے پی ٹی آئی کے جماعت کے لوگوں کو
پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھنے دیا گیا. بعد ایسی آئی کہ پولنگ اسٹیشن ایسے چھپا کے بنائے گئے جیسے کہ خطرناک سی چیز ہے. تو اس قسم کے واقعات تو بہت زیادہ ہوئے ہیں, لیکن اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اس میں. ہماری نگران حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. یہ تو بات ویسے بھٹی صاحب کی بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو دن بھر جو عوام نے مشکلات دیکھی اس وجہ سے وہ تو اپنی جگہ, لیکن بہرحال پھر بھی عوام نے بڑی تعداد میں باہر نکل کر اپنا حق رائے دہی استعمال کر دیا, بلکہ بہت سارے لوگ پولنگ اسٹیشنز پر باہر کھڑے رہ گئے اور ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. ٹائم بڑھایا نہیں بہت ساری جگہوں پر, بہت مطالبہ تھا, اور پاکستان لیکن بہرحال اب تھوڑا سا اس سے سچویشن آگے آ گئی ہے, اور اب ظاہر ہے کاؤنٹنگ کی طرف سب کی توجہ ہے. لیکن اس لیے امپورٹنٹ ہے یہ موبائل فون والا معاملہ, کیونکہ ابھی بھی بہت سارے رپورٹرز یہ رپورٹ کر رہے ہیں آن گراؤنڈ کہ کسی جگہ پہ پولنگ ایجنٹس کو نکالا جا رہا ہے, کسی جگہ پر ایک دم کاؤنٹنگ روک دی گئی ہے, یا کچھ ایسے اطلاعات ہیں کہ کسی جگہ پر آفس میں نہیں جانے دیا جا رہا. تو یہ والی سچویشنز میں ظاہر ہے کوارڈینیشن بڑی ضروری ہے اس میں. لیکن جنید سلیم صاحب, ہاؤ ڈو یو سی, کیا عوام نے سو موٹو لیا ہے, اپنی عدالت لگائی ہے, اپنا فیصلہ سنایا ہے؟ 2-3 گھنٹے اور انتظار کر لینا چاہیے یہ ورڈکٹ دینے سے پہلے, عوام کے ورڈکٹ پر. نہیں, وہ تو کسی کے بھی حق میں ہو سکتا ہے فیصلہ. ہاں, لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ 2-3 گھنٹے, لیکن جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ابھی سے میرا خیال ہے 30-35 منٹ پہلے کی, وہ ہمارے ہاں اور چل رہی ہیں. ظاہر ہے کچھ 4 رزلٹ آتے ہیں, وہ جلدی میں ہم وہ بھی بتا دیتے ہیں. ان میں بھی 2 طرح کے نتائج ہیں, ایک فارم 45 کے مطابق ہوتے ہیں اور ایک جو آپ ویسے باہر سے لے لیتے ہیں. تو میری تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں جی کہ لاہور میں ابھی تک نون لیگ کو کسی ایک سیٹ پہ بھی برتری حاصل نہیں ہے 35 منٹ پہلے تک, انکلوڈنگ نواز شریف اور خواجہ سعد رفیق. خواجہ سعد جتنی بھی یہ کلیم کر رہے ہیں جس پہ 2-2 ہزار کی برتری, 1000 کی تو برتری آ گئی ہے یاسمین راشد صاحبہ کی. لیکن میری اطلاعات کے مطابق اب سے 35 منٹ پہلے فارم 45 کے مطابق بھی 7000 کی برتری حاصل تھی یاسمین راشد صاحبہ کو میاں محمد نواز شریف صاحب کے. سیالکوٹ میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے, 3 گنا زیادہ برتری حاصل ہے. فارم 45 کی بات کر رہا ہوں, فارم 45 کے مطابق خواجہ آصف پر ریانہ صاحبہ کو 3 گنا برتری حاصل ہے. وہ تقریباً اب 18-19 ہزار کو ٹچ کر رہی ہیں, اور 7-7.5 ہزار ووٹ جو ہے وہ ان کا ہے. تو ابھی بہت سارے حلقے باقی ہیں جو وہ جو ہوتا ہے کہ ان کو, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تھوڑی سی, معاف کیجئے گا, ہر الیکشن میں ہر دفعہ کچھ دیر کے لیے ریزلٹس رکتے ہیں اور یہ افواہیں جو ہیں یہ زور پکڑتی ہیں. اب یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان افواہوں کا فوری طور پہ کالا کامہ کیا جائے, خاص طور پہ ان حالات میں جب سارا دن انٹرنیٹ سروس بند ہو. اب میں نے جن امیدواروں سے خود بات کی ہے, میں نے ابھی کم از کم کوئی 20-22 امیدوار قومی اسمبلی کے امیدواروں سے بات کی ہے, تو سارے گاڑیوں میں خود رزلٹ اکٹھے کر رہے ہیں.